جانشین امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدث ذلہ العلی سفر ساؤتھ افریقہ کے دوران نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے صبح فری اسٹیٹ کے سٹی لیڈی برینڈ کے اطراف شعبہ خدام المساجد والمدارس کے تحت زیر تعمیر عظیم الشان جامع مسجد فیضان امام جعفر صادق پہنچے، جہاں ذمہ داران نے جانشین امیر اہل سنت کو زیر تعمیر مسجد فیضان امام جعفر صادق کا وزٹ کرایا اور وہاں مسجد کے ساتھ تعمیر ہونے والے شعبات کے حوالے سے بھی بتایا۔ اس موقع پر ذمہ داران دعوت اسلامی اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات و عاشقان رسول بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ یہاں کچھ عرصہ قبل جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی برانچز کا افتتاح کیا جا چکا ہے اور ضرورت کے پیش نظر مزید کلاسز و عمارت کی توسیع کا کام بھی جاری ہے اور مسجد کی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے بھی مدنی خبروں کو بتایا۔ الحمدللہ الکریم لیڈی برینڈ میں دعوت اسلامی کے تحت جو عالی شان جامعۃ المدینہ تعمیر ہو رہا ہے، جس میں تقریباً ٹارگیٹ تو یہی ہے کہ 1200 طلباء یہاں جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کریں گے، جس میں حفظ و ناظرہ کی کلاسیں بھی ہوں گی اور درس نظام یعنی عالم کورس بھی کریں گے، اور یہ ساتھ مسجد بھی ہے کہ اس میں بھی اتنی گنجائش ہے کہ 1200 افراد جو ہے وہ یا بیک وقت نماز ادا کر سکیں۔ ادھر زیر تعمیر مسجد فیضان امام جعفر صادق میں ہی مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات و عاشقان رسول کے درمیان سنت و برا اجتماع ہوا، جس میں جانشین امیر اہل سنت نے سنت و برا بیان کیا اور دعوت اسلامی کے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے حصول کے لیے نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ذہن دیا اور درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی۔ اجتماع کے دوران صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا، جبکہ مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے دعا بھی فرمائی۔ اس موقع پر جانشین امیر اہل سنت اور نگران فری اسٹیٹ ساؤتھ افریقہ ریجن نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، تو یہ سب جو ہے وہ تعمیری پروسیس میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بھی چیزیں وہ خرچہ مانگتی ہیں۔ آپ کے سامنے بہت بڑا پروجیکٹ الحمدللہ تعمیر ہو رہا ہے، اس میں الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کے 1200 طلباء کی رہائش کا ہم ترکیب کر رہے ہیں کہ یہ بلکہ ساؤتھ افریقہ کیا پورا افریقہ اور بر اعظم افریقہ اور شاید بہت سارے ممالک میں دنیا کے اتنا بڑا جامعہ نہ ہو، اور اس میں آپ کی مدد درکار ہے۔ الحمدللہ جیسے مسجد الحمدللہ تعمیر ہو رہی ہے تو ہم نے اس میں 1200 نمازیوں کی گنجائش رکھی تاکہ ہمارے طلباء تو کم از کم اکاموڈیٹ ہو نماز کے لیے۔ تو اس کی سیلنگ کا تقریباً 2 لاکھ رینٹ کا خرچہ ہے، اس طرح کارپیٹ ہے 5 لاکھ رینٹ کا خرچہ ہے، یہ تو میں خالی مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح الحمدللہ ہمارے 100 کمروں کا ہاسٹل اور پورا یہ نظام بننے جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے یہ جو جگہ کور کی ہے یہ 50% ہے اور آگے اس کو بڑھنا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام آپ کے سامنے میرے اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ یہ رکی ہو، یہ بڑھتی چلے جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ کسی نے ڈھکا چھپا نہیں۔ ابھی میں بھی کہہ دوں وہاں الحمدللہ کے مطلب جو ہے وہ 2200 غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ دعوت اسلامی جب وہ مسلمان کرتی تو پھر نے احکام الہی کی سکھا دی، جو فرض ہے وہ بھی سکھا دی، نو مسلم کو بھی دعوت اسلامی مینیج کرتی ہے کیا اسے اسلامی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اور اختتام پر جانشین امیر اہل سنت نے خوش نصیب عاشقان رسول کے سروں پر امام شریف کے تاج بھی سجائے۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت ہے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر